نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ظاہر الروایہ، نوادر اور فتاوی واقعات ان کی تعریفیں پڑھی تھیں، اور پھر ظاہر الروایہ کون سی کتابیں ہیں تو اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم نوادر کون سی کتابیں ہیں اور اس کا کیا حکم ہے، کیا ترتیب ہے، فتویٰ اور مسئلہ کس کتاب کو دیکھ کے بتایا جائے، ان میں زیادہ ترجیح کس کو ہے، اس پر بات ہوگی۔ گزشتہ ہفتے جن کتابوں کے نام لیے گئے، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، موصوف اور زیادات، تو فتویٰ تو انہی کے مطابق دیا جاتا ہے، عام ضابطہ یہ ہے۔ اور جو نوادر اور غیر ظاہر الروایہ ہے اس پر فتویٰ اس وقت دیا جاتا ہے جب ظاہر الروایہ میں کوئی مسئلہ نہ ملے۔ اسی طریقے سے واقعات و فتاویٰ پہ فتویٰ اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ ظاہر الروایہ اور غیر ظاہر الروایہ یعنی نوادر دونوں میں مسئلہ نہ ملے۔ یہ تو ایک ترتیب تھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ ظاہر الروایہ غیر ظاہر الروایہ دونوں میں ہو، تو پھر ہم کس کو ترجیح دیں گے جب کہ دونوں ہی الگ الگ ہوں، جائز ناجائز کا مسئلہ ہو اور مکروہ اور مستحب کا فرق ہو، اس طرح کا اولا غیر اولا کا فرق آ جائے، معمولی میں بھی فرق ہوگا تو وہ ایک طرح سے موقف الگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کس کو ترجیح دیں، تو یہ اصولی بات ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایسی صورت میں ظاہر الروایہ کو ہی ترجیح دیں گے۔ جہاں پہ بھی ظاہر الروایہ اور نوادر میں ٹکراؤ ہوگا تو ہم ظاہر الروایہ کو ترجیح دیں گے۔ یہ ایک دوسرا ضابطہ ہے، کیونکہ پہلا ضابطہ یہ ہوا کہ ظاہر الروایہ پہ فتویٰ دیا جائے گا، اور دوسرا ضابطہ یہ ہوا کہ اگر دونوں روایتوں میں تعارض ہو جائے تب بھی ظاہر الروایہ ہی کو فتویٰ ہوگا۔ البتہ کچھ جگہ کیونکہ ایک مستثنیات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں، ہمارے استاد محترم مولانا سردار صاحب انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر قاعدہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ریاضیات اور حساب کی کچھ قواعد ہیں جو نہیں ٹوٹتے عموماً، لیکن دوسرے قواعد کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کہ ظاہر الروایہ پر فتویٰ ہوگا یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں پہ فقہاء نے اور ہمارے مشائخ نے اور مجتہد جو جزوی مجتہد جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے ظاہر الروایہ کو چھوڑ دیا اور نوادر کی روایت کو لے لیا۔